اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چپ تازیہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک آج یہ کہ چپ تازیہ کب سے شروع ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو یہ کتاب لکھی ہے جناب سید شکیل حسین نے، اور انہوں نے یہ تاریخ اودھ پہ کتاب لکھی ہے جس میں وہ سارا ذکر کرتے ہیں کہ اس چپ تازیے کے جلوس کو سنی شیعہ سب مل کر مناتے تھے، بلکہ اس وقت ہندو بھی حصہ لیتے تھے، اور یہ سب انگریز نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ لیکن یہ کہ چپ تازیہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، اور یہ 8 ربیع الاول کے جلوس کا کیا واقعہ ہے، تو کہتے ہیں کہ 1857 میں، جسے جنگ آزادی بھی کہتے ہیں اور انگریز اسے غدر کہتے ہیں، سلطنت اودھ میں جنگ آزادی میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا، اور یہ ان کے جو واجد علی شاہ تھے انہیں گرفتار کر لیا تھا، لیکن ان کی جو بیگم تھیں حضرت محل، وہ بہت عقلمند اور ذہین خاتون تھیں، اور انہوں نے بعد میں انگریزوں سے لڑتی بھی رہیں، اور اس قدر یعنی کہ پھر بعد میں یہ انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا کہ مسلمانوں کو توپوں کے ساتھ باندھ کر اڑایا تھا، اور اتنا سخت انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ انتقام لیا۔ تو اس لڑائی میں، غدر میں، سب مسلمان اکٹھے تھے، یعنی کہ کوئی فرقہ باری نہیں تھی، سب سید مطلب جو تھے، شیعہ تھے، حنفی تھے، مالکی تھے، سب نے انگریزوں کے خلاف، سب مسلمانوں نے اکٹھا ہو کر اس غدر میں، جسے انگریز کہتے تھے، حصہ لیا تھا، اس جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا، اور کوئی مسلمان اور کوئی فرقہ اس وقت نہیں تھا۔ تو یہ جنگ آزادی کے بعد پہلے صرف 12 دن کا جیسے محرم ہوتا تھا سعادت علی خان کے زمانے سے، لیکن 1940 سے 1950 تک چیلوں میں منایا جاتا تھا۔ تو وہاں پر اودھ میں احمد علی خان کے گھر سے جو جلوس نکلتا تھا، یہ بہت بڑے مومن تھے، تو ان کے گھر سے جو جلوس نکلتا تھا، اور بھی نوابین کے وہاں پر جلوس نکلتے تھے، لیکن ان کا جلوس سب سے بڑا نکلتا تھا چیلم کا، جس میں وہ تمام شان و شوکت کے ساتھ نکالتے تھے، اور جیسے کہ ایران میں ہوتا ہے کہ نقارے وغیرہ بھی بجائے جاتے ہیں، تو وہ بھی ہوتا تھا تعزیے کے جلوس کے ساتھ ساتھ، اور سب مسلمان اس میں حصہ لیتے تھے۔ تو وہاں پہ یہ ہوا کہ کسی احمد علی خان کوئی تھے جنہوں نے کانپور میں تھے، وہ اودھ میں نہیں تھے، کانپور میں تھے، اور انہوں نے کسی انگریز کی عورت کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس میں چونکہ انہوں نے، احمد علی خان نے حضرت محل کا بہت ساتھ دیا تھا، تو اس وجہ سے انگریز ان سے سخت نفرت کرتے تھے، اور یہ بھی انگریزوں سے نفرت کرتے تھے کہ یہ زبردستی ہمارے ملک پہ قابض ہوئے ہیں اور اختیار رکھتے ہیں۔ تو مسلمان اس وقت، پھر دوبارہ سے کہہ رہی ہوں کہ سب ایک دوسرے کا بہت خیال کرتے تھے، کیونکہ انگریزوں کے سب خلاف تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا انگریز نے کہ وہ احمد علی خان اور تھا جس نے قتل کیا تھا کسی انگریز عورت کو، ان کے شوہر جو تھے وہ احمد علی خان جو یہ مومن تھے، ان کے گھر میں داخل ہو گئے، اور وہاں پر انہیں کوئی ایسا چیز نہیں ملی جس سے ان کے قتل کا ثابت ہونا ہوتا، لیکن انہوں نے پھر بھی احمد علی خان کو گرفتار کر لیا کہ چونکہ نام تمہارا ہے احمد علی خان جس نے قتل کیا ہے، چونکہ وہ نفرت رکھتے تھے انگریز، تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا اور انہیں گرفتار کر کے لے گئے، اور اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ انہیں پھانسی کی سزا دی جانے لگی۔ لیکن جو محب اہل بیت ہو اور مولا کے چاہنے والا بھی اتنا زیادہ ہو، تو اس کو مولا خود ہی بچاتے بھی ہیں۔ جس رات ان کو پھانسی کی سزا کا اناؤنسمنٹ کر دیا گیا تھا، اسی رات، اسی دن، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کا اصل جو کانپور والا احمد علی خان تھا، وہ خود آیا اور اس نے آ کے کہا، اعتراف کر لیا اس نے کہ میں احمد علی خان، میں نے اس انگریز عورت کو قتل کیا ہے، میں کسی مظلوم کو پھانسی کی سزا نہیں ہوتے دیکھ سکتا، یعنی اس نے اپنا اعتراف جرم کر لیا۔
اب جب اس نے خود ہی اعتراف جرم کر لیا تھا تو اس وجہ سے اب انگریز کیسے ان احمد علی خان کو قتل کرتے اور پھانسی کی سزا دیتے، تو اس لیے انہوں نے انہیں احمد علی خان کو انہیں چھوڑنا پڑا، اور وہ جو کانپور والا احمد علی خان تھا اس کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ یہ جب واپس آئے، اپنے گھر آئے، تو ظاہر ہے اتنے عرصے میں یہ اپنے گھر سے دور تھے، حالات خراب ہو چکے تھے، اور اب چیلم کے دن بالکل نزدیک آ چکے تھے۔ تو اب یہ پریشان تھے کہ کیا کریں، کس طریقے سے سارا انتظام کریں، کیونکہ جتنے بھی وہاں پہ اودھ میں نواب بہن جلوس نکالتے تھے چیلم کا، ان میں ان کا جلوس سب سے بڑا اور سب سے ہی زیادہ شان و شوکت والا ہوتا تھا، تو اس لیے پریشان تھے۔ انہوں نے ذکر کیا علماء سے کہ میں اتنی جلدی تو اب اس چیلم کی تیاری نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ اور انگریز بھی ان کے سخت خلاف تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ اب چیلم کا جلوس نہیں نکالیں گے۔ تو یہ دو وجہ اکٹھی ہو گئی تھی کہ یہ اتنی جلدی سارا انتظام نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے علماء سے جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا ایسا کریں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن آ رہا ہے، ہمارے امام موجودہ وقت کے امام کے بابا کی شہادت کا دن ہے، اور امام کی تاج پوشی کا بھی دن ہوتا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ امام حسن عسکری کے شہادت والے دن آپ جلوس نکال لیں۔ تو جب یہ انگریزوں تک علماء گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم چیلم کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے بالکل منع کر دیا، تو یہ اس وقت کے علماء کی عقل مندی تھی کہ دیکھیں انہوں نے کیسے انگریز جو اتنا دماغ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، انہوں نے کتنی اپنی سمجھداری اور عقل مندی کے ساتھ اس کام کو کیا کہ وہ انگریزوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ احمد علی خان اب باعزت بری ہو گئے ہیں تو وہ چیلم کا جلوس نکالنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت احمد علی خان کے حالات نہیں ہیں اور وہ چیلم کا جلوس اس طرح سے نکالنے کو راضی بھی نہیں ہیں، وہ شان کے ساتھ نکالنا چاہتے ہیں، تو وقت انہیں درکار تھا۔ لیکن جب انگریز کے پاس گئے تو انگریز نے کہا کہ نہیں، میں ابھی تو انہیں بالکل نہیں جلوس نکالنے دوں گا چیلم کا، چونکہ علماء پہلے ہی آپس میں طے کر کے گئے تھے تو وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہے، تو انہوں نے کہا چلیں اب نہیں نکالیں گے تو کچھ دنوں کے بعد نکال لیں، یہ تاریخ تو فکس ہے اور ساری دنیا ان کے اس جلوس میں شرکت کرتی ہے، مولا کے آتی ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں تو پھر کوئی اور ٹائم دے دیں۔ تو انگریز بہت خوش ہوا کہ اب یہ چیلم کا دن تو ٹل گیا، اس کا مطلب اس کی تو عزاداری میں فرق آئے گا جو یہ امام کی کرتا ہے۔ احمد علی خان سے نفرت کا ایک یہ بھی انہوں نے ذریعہ بنا لیا کہ اس کو اس دن چیلم نہیں کرنے دیں گے۔ تو علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں ٹائم دے دیں، ہم اس دن احمد علی خان جلوس نکال لیں گے۔ تو وہ جانتے تھے انگریز کہ یہ بہت شان و شوکت کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں اور بہت لوگ جلوس میں شریک ہوتے ہیں، تو ان کے جلوس کی اس شان و شوکت کو ختم کر دیا جائے تاکہ کوئی لوگ جلوس میں آئیں گے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کسی اور دن جس دن آپ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کس دن یہ نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں۔ تو انہوں نے کہا ہم 8 ربیع الاول کو جلوس نکالیں گے۔ تو پھر انگریزوں نے دوسری شرط رکھی کہ یہ پھر شان و شوکت کے ساتھ جلوس نہیں نکالیں گے، خاموشی کے ساتھ تعزیہ لے کے جائیں گے وہاں پر، اور اس دن دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ تمام کاروبار ایسے چلتے رہیں گے، بازار کھلے رہیں گے اور کسی پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی کہ بازار یا شہر بند کر دیا جائے، تو کچھ بند نہیں ہوگا، سب ایسے ہی تمام نظام جو چل رہا ہے اسی طریقے سے لوگ اپنے بازاروں کو کھولیں، دکانوں کو کھولیں اور بیٹھیں گے، اور ان کی جو وہ یہ شاہی مراتب کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں وہ بھی نہیں نکلے گا۔ اب دیکھیں میرا مولا حسین کتنا سخی بادشاہ ہے، میری بی بی پاک کتنی ہے کہ ان کی یعنی جلوس بھی نکلوا دیا، اور ان کے پاس چونکہ اس وقت حالات نہیں تھے ان کے ایسے کہ وہ اتنے شاہی مراتب کے ساتھ نکالتے جلوس کو، تو ان کی عزت بھی میرے مولا حسین نے رکھی کہ یہ انگریز کے منہ سے کہلوا دیا کہ کوئی شاہی مراتب کے ساتھ جلوس نہیں نکلے گا۔ میں قربان جاؤں اپنے مولا حسین اور مولا حسین کی ماں پہ کہ وہ کس طریقے سے اپنے محبوں کی عزت رکھتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کا یہ طے پایا کہ کوئی بھی شاہی مراتب نہیں ہوں گے، اور عین جو 20 مطلب جو چیلم کا دن تھا وہ اس دن چیلم نہیں منائیں گے بلکہ 8 ربیع الاول جو کہ علماء نے کہا تھا تو اس دن منائی جائے گی۔ اس طرح سے میری بیوی نے ایک تو عزاداری کے دن کو بڑھا دیا، مولا امام زمانہ کے والد کی شہادت کا بھی اعلان ہو گیا کہ یہ امام کے والد ہیں تو ان کی شہادت بھی منائی جائے، اس طریقے سے سب کو یاد رہ جائے۔ اور پھر یہ
جب نکلا جلوس تو جتنے بھی چاہنے والے تھے وہ خاموشی کے ساتھ اس جلوس میں چلے جا رہے تھے۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ کچھ جگہ پہ جلوس روکا جاتا تھا اور کوئی ایک شخص مرثیہ پڑھتا تھا یا کچھ بھی مولا کی شان پڑھتے تھے، اور جب مرثیہ پڑھا جاتا تھا کچھ بول پڑے جاتے تھے تو ظاہر زار و قطار لوگ روتے تھے اور گریہ ہوتا تھا، اور اس پہ بھی ہوتا تھا کہ آج ہمارا جلوس اس طرح سے خاموشی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس طرح سے یہ جلوس نکلنا شروع ہوا اور پھر خاموشی کے ساتھ، اور اسے چپ تازیہ کہنے لگے، کیونکہ اس میں کوئی اس طریقے سے جیسے جلوس شاہی مراتب کے ساتھ نکلتا تھا نہیں نکلا، بلکہ خاموشی کے ساتھ زری اور علم اور جلوس چلتا جا رہا تھا، اور صرف ایک ہی لفظ سنائی دیتا تھا کہ بڑے چلیے بڑے قاعدے سے سواری ہے شہید کربلا کی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی مرثیے کا بند پڑھ دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے 18 دن بعد چیلم نہیں ہوا، بلکہ آزاداری اور بڑھ گئی اور 8 ربیع الاول تک آ گئی۔ اور یہ سید شکیل حسین نے پورا یہ واقعہ، انہوں نے تاریخ اوت پر جو کتاب لکھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2.25 مہینے عزاداری کی تاریخ پر یہ ان کا باب بھی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چیلم جو میرے مولا حسین کا تھا، اس کا انگریزوں نے خراب کرنے کی، یعنی نعوذ باللہ نہ منانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے مولا حسین نے اس محب اہل بیت کو پھانسی کی سزا جو ہو گئی تھی وہ بھی انگریزوں نے جو دے دی تھی اپنے طریقے سے، وہ بھی میرے مولا نے انہیں آزاد کروایا، اور ان کے اس عزاداری کو اتنا پسند کروایا کہ وہ 8 ربیع الاول تک چلی گئی۔ اس طرح سے یہ 8 ربیع الاول کے جو جلوس کا سلسلہ شروع ہوا وہ احمد علی خان کی وجہ سے مشہور ہوا، اور پھر آج بھی پوری دنیا میں آج 8 ربیع الاول کا جلوس، چپ تازیے کا جلوس چلتا ہے اور دنیا اس میں شریک ہوتی ہے۔ بس میں نے کہنا یہی تھا کہ سب مسلمان ایک ہیں، سب مولا حسین کا غم مناتے ہیں، رسول کے نواسے کا غم مناتے ہیں، اور اس وقت بھی سب مل کے مسلمان رسول کے بیٹے کے نواسے کے جلوس میں شریک ہوتے تھے۔ یہ انگریزوں نے اس طرح سے آ کر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور بند کرانے کی عزاداری کی کوشش کی تھی، لیکن میری مولا نے، میری بیوی نے، میرے اللہ نے اس عزاداری کو اور فروغ دی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا مولا محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری پریشانیاں دور کرے۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے مولا ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، اور ان کی قبروں کو شاد و آباد کر، روشن کر۔ اے میرے مولا ان کے درجات بلند کر دے۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں اے میرا مولا اپنے گھر سے رزق عطا کر، رزق حلال عطا کر، ان کے قرضے عطا کر دے، اور انہیں اتنا رزق دے کہ وہ قرضے لے ہی نہ۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان سب بیماروں کو سید سجاد کے صدقے میں صحت کلی عطا کر۔ اے میرے رحیم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا ہمیں شافی محشر ہماری شفاعت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے، اپنے نواسوں کے صدقے، اپنی بیٹی کے صدقے ہماری شفاعت فرمائے۔ اے میرے مولا ہمارے قبر میں ہمارے امام ضرور تشریف لائیں، اور میرے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔